الحمدللہ۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی عظیم ہستی کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جنہیں نہ نسب کا سہارا تھا، نہ مال و دولت کی پشت پناہی، نہ وہ کسی قبیلے کی سردار تھیں، نہ کسی فوج کی سپہ سالار، مگر ان کا رتبہ صحابہ و صحابیات میں اس بلند مقام پر فائز ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امی بعد امی، میری ماں کے بعد میری ماں ہیں، فإنها من اہل الجنہ، اور وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ کس ذات کی گواہی ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کس کے لیے؟ ایک کالے رنگ کی حبشیہ خاتون کے لیے جن کا نام تھا برقہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہیں دنیا ام ایمن کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کا اصل نام برقہ بنت ثعلبہ تھا۔ آپ حبشی النسل تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں اہم کردار ادا کیا، اسی لیے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے بعد ماں کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ہی امی بعد امی۔ آپ ان ابتدائی لوگوں میں شامل تھیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ساتھ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اسلام کے ابتدائی دنوں میں ہی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ام ایمن وہ عظیم خاتون ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں پالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ جب وصال فرما گئیں تو یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں درد تھا۔ اس وقت کون ساتھ تھا؟ کون تھا جو صحرا کے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامے ہوئے تھا؟ وہ تھی ام ایمن، جو اپنی گود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے مکہ واپس آئیں اور ماں بن کر پالا۔ جب مدینہ کی طرف ہجرت کا وقت آیا، تمام صحابہ قافلوں میں جا رہے تھے، لیکن ام ایمن کے پاس نہ سواری تھی، نہ زادِ راہ، نہ کوئی مرد ہم سفر، نہ کوئی سہارا، مگر دل میں ایمان کا طوفان تھا۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ تھی تو وہ نکل پڑی، نہ سائے کی پرواہ، نہ دھوپ کی فکر، نہ ریت کی جلن، نہ پیاس کی شدت۔ روایات میں آتا ہے جب وہ مدینہ کے قریب پہنچی تو شدید پیاس کی وجہ سے نڈھال ہو گئیں، پانی نہ ملا۔ ام ایمن کہتی ہیں، میں نے زمین پر لیٹ کر اللہ سے دعا مانگی تو اچانک آسمان سے ایک برتن اترا جس میں دودھ جیسا سفید مشروب تھا۔ میں نے پیا اور پھر کبھی پیاس محسوس نہ ہوئی۔ ام ایمن غزوہ خیبر، احد اور دیگر غزوات میں شریک ہوئیں۔ پانی پلانے، زخمیوں کی تیمارداری اور مددگار خاتون کے طور پر ان کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کے گھر تشریف لے جاتے اور کھانا کھاتے، کبھی ہنسی خوشی ان کے ساتھ بیٹھتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہے کہ جنت کی عورت سے شادی کرے وہ ام ایمن سے نکاح کرے۔ چنانچہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے نکاح کیا اور ان کے بطن سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نوجوان صحابی بنے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تاکہ ان کو تسلی دیں۔ وہ رونے لگیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، کیا آپ اس لیے رو رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا؟ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، نہیں، مجھے معلوم ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت برحق تھی، مگر اب آسمان سے وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا جو اللہ سے رابطے کا ذریعہ تھا، اس لیے میرا دل ٹوٹا ہے۔ صحابہ بھی کہتے ہیں کہ جب ہمیں رونا آتا تو ہم ایمن کے پاس جاتے، کیونکہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو جاتی۔ حضرت ایمن کا انتقال خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں ہوا۔ آپ کی عمر اس وقت تقریباً 90 سال تھی۔ کچھ مورخین کے مطابق آپ نے 10 ہجری کے بعد وفات پائی۔ ایسی عظیم خاتون جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، ایسی ایمان والی جنہوں نے بغیر کسی لالچ یا خوف کے اسلام قبول کیا، ایسی مجاہدہ جو بغیر سواری اور پانی کے ہجرت پر نکلی، ایسی صابرہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر بھی راضی برضائے الہی تھیں۔ اے اللہ، ہماری عورتوں کو ایمن کا صبر، اس کا ایمان اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی محبت عطا فرما، اور ہمیں اس کے ساتھ جنت میں جمع فرما، آمین۔